اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کہ عید الاضحیٰ کے آداب سب سے پہلے کیا ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے آداب کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آرائش کرنا، عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، جلد از جلد عیدگاہ پہنچنا، عید کی نماز عیدگاہ جا کر پڑھنا، عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ سے واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا، عیدگاہ جاتے وقت اور وہاں سے واپسی راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند پڑھنا، قربانی کے مبارک گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا۔ یہ تو تھی عید الاضحیٰ کے آداب کے حوالے سے۔ آگے ایک احادیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2791 2791 سے پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے۔ تو اب آگے ہم قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس حوالے سے کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن ڈف بجاتے ہوئے کھیل کود کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی 2 عیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر اور افضل عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہیں۔ بقرعید یا عید الاضحیٰ دونوں عیدوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل اور بہتر دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں قربانی کا مقصد واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 پارہ نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تک تمہارے قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع فرمایا بنا دیا ہے۔ اس بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس کی بڑائی بیان کرو اور اے پیغمبر نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو قربانی کس نیت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جتنے اخلاص اور اللہ سے محبت کے ساتھ قربانی کی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اصول صرف قربانی کے لیے ہی نہیں بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی ہر عمل کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں ریاکاری، شہرت، دکھاوے سے بچ کر خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالح کرنے چاہیے۔ عید قربان ہمیں محبت، اثار اور بھائی چارگی کا درس دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کی ظاہری نمود و نمائش اور دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ
کہ بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہنگا جانور خریدتے ہیں اور اوپر سے جانوروں کی منڈی میں بھی مہنگے ترین جانوروں کے لیے الگ سے VIP بلاکس بنا دیے جاتے ہیں۔ خوب سجاوٹ اور تیز روشنیوں کے ساتھ ان مہنگے ترین جانوروں کو ان VIP بلاکس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان کی قیمتیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور جو کوئی ان کو خرید کر لے جاتا ہے پھر وہ اپنے گھر کے سامنے نمائشی ٹینٹ لگا دیتا ہے تاکہ آنے جانے والے ان جانوروں کا دیدار کریں اور ان کی ذوق کی داد دیں۔ قربانی کی آڑ میں ایسے لوگوں کا مقصد صرف عزیز و اقارب، دوستوں، محلے داروں میں صرف اپنی دولت کی نمائش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا کا حصول۔ اب زیادہ تر لوگ کے نزدیک قربانی کا مقصد محض دکھاوا رہ گیا ہے، اور پھر گوشت کو تقسیم کرتے وقت اور اس کے حصے کرتے وقت بے انصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ ناپ تول کے بغیر ہی حصے کر دیے جاتے ہیں اور زیادہ والا حصہ گھر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہڈیاں وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا اس پر عمل کیا، جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت، اخوت اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔